اشرف علی تھانوی کا ترجمہ، ابو العلا مودودی کا ترجمہ، اسی طرح دوسرے دیوبندی نجدیوں کے ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے. قرآن کریم کی آیت اللہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. ظاہری ترجمہ ان لوگوں نے کر دیا کہ اے نبی اگر آپ شرک کریں گے تو اللہ آپ کے اعمال برباد کر دے گا. لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے تمام اعمال برباد کیے جائیں گے. یہ نجدیوں نے ترجمہ کیا، دیوبندیوں نے ترجمہ کیا، لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت نے ترجمہ فرمایا اے سننے والے، اے میرے نبی کے ذریعے اس بات کو سننے والے، اے سننے والے، تم اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کیے جائیں گے. خدا کی قسم ان حلوے خور ملاؤں کی جہالت کا تو سر چڑھ کر بولتا ہے جب یہ علماء دیوبند کے خلاف بک بک کرنا شروع کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے علماء دیوبند کی کتابیں پڑھی نہیں ہیں، دیکھی بھی نہیں ہوتی، اور علماء دیوبند کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے ایک حلوے خور مولوی کہنے لگا جناب تم نے تحذیر الناس کے اندر ختم نبوت کا انکار کیا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب بات سن، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جواب دے، خدا کی قسم اٹھا کر جواب دے کہ آج تک تو نے تحذیر الناس پڑھی ہے؟ سمجھنا تو دور کی بات ہے، تمہارے ابا احمد رضا خان کو بھی ہماری تحذیر الناس سمجھ میں نہیں آئی، تجھے کیا آئے گی؟ میں نے کہا سمجھنا دور کی بات ہے، کیا تو نے کبھی تحذیر الناس پڑھی ہے؟ ایمان سے بتانا. وہ خاموش. میں نے کہا چھوڑ دے پڑھنے کو، صرف قسم اٹھا کر اتنی بات بتا دے کہ کبھی تو نے تحذیر الناس کتاب دیکھی ہے؟ خاموش. کہتا نہیں ہمارے استاد جی کہتے تھے. میں نے کہا جس طرح تو اپنے شاگردوں کو اور لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ جناب تحذیر الناس کے اندر ختم نبوت کا انکار ہے، اسی طرح تیرے استاد نے بھی پڑھی نہیں ہوگی، کیونکہ تمہارا پڑھنے اور پڑھانے سے کوئی کام نہیں، سمجھنے اور سمجھانے سے کوئی کام نہیں، علم سے کوئی کام نہیں، قرآن اور حدیث سے کوئی کام نہیں. تم صرف کھانا جانتے ہو، صرف ختم پڑھنا جانتے ہو اور لوگوں کو الو بنانا جانتے ہو. میں نے کہا تمہارا مولوی مجمع میں کھڑے ہو کے لوگوں کے سامنے کہہ رہے کہ جناب اشرف علی تھانوی نے ترجمہ کیا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی اگر تو نے شرک کیا ہے تیرے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. میں نے کہا اسے شرم نہیں آتی؟ بیان القرآن اسے نہیں پڑھا، صرف سنا ہے بیان القرآن کے بارے میں. آپ بیان القرآن اٹھا کے دیکھیے، حضرت مولا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ترجمے میں مخاطب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بنایا، بلکہ ترجمہ کرتے ہوئے عام مسلمان کو، سامع کو مخاطب بنایا ہے. اور یہ مولوی حلوے کھا کھا کے حضرت تھانوی کے اوپر بات کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بات یہ مولوی کذاب ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے لئن اشرکتا میں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کیا تم ہمیں لکھ کے دے سکتے ہو کہ اگر کوئی اس طرح کا ترجمہ کرے گا تو وہ پیغمبر کا گستاخ سمجھا جائے گا اور دار اسلام سے خارج سمجھا جائے گا؟ پھر اگلی بات کرتے ہیں. میں نے کہا اگر کوئی لئن اشرکتا والی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مخاطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بناتا ہے تو کیا آپ اس پر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے؟ اگر لگانا ہے تو جلالین کے مصنف امام جلال الدین پہ لگا، جنہوں نے اپنی تفسیر جلالین کے اندر لئن اشرکتا کی تفسیر کرتے ہوئے آگے یا محمد کہہ کے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ جو اللہ نے خطاب کیا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، اس سے مراد پیغمبر ہیں، لیکن یہ بات فرضی ہے کہ اے نبی بالفرض اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ختم ہو جائیں گے. میں نے کہا حضرت تھانوی نے تو یہ ترجمہ نہیں کیا، ہاں امام جلال الدین نے کیا ہے. اگر یہ فتویٰ گستاخی کا لگانا ہے تو امام جلال الدین صاحب جلالین پہ لگا، تاکہ پھر اہل سنت اٹھ کر تیرا مکالہ کرے. اور اگر مزید لئن اشرکتا کی تفسیر دیکھنی ہے تو روح المعانی اٹھا کے دیکھ، علامہ آلوسی کی معتبر ترین کتاب ہے، عربی تفسیروں کے اندر بڑا اس کا نام آتا ہے. انہوں نے جلد نمبر 24 کے اندر لئن اشرکتا کی تفسیر کرتے ہوئے کہا خوطب بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میاں اس کے ذریعے پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے. اللہ پیغمبر کو فرما رہے ہیں اے پیغمبر اگر آپ نے بھی بالفرض شرک کیا تو آپ کے عمل بھی ختم ہو
جائیں گے. میں نے کہا لئن اشرکتا کی تفسیر کرتے ہوئے اگر کوئی بندہ مخاطب پیغمبر کو بناتا ہے تیرے نزدیک یہ گستاخی ہے تو گستاخ اشرف علی تھانوی نہیں، گستاخ تیرے نزدیک امام جلال الدین ہے، گستاخ تھانوی نہیں بنتے. پھر گستاخ جو ہے وہ علامہ آلوسی صاحب روح المعانی بنتے ہیں. میں نے کہا ان کو گستاخ کہے نا، ان کو گستاخ کہنے کی جرت کر تاکہ پھر شیوخ اٹھیں، پھر علماء اٹھیں، پھر مفسرین اٹھیں اور جوتا اٹھا کے تیری جہالت والے بوتے پہ لگائے.